معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مومانی لاؤنج میں آئی تھیں۔ علی اور ولی صوفے پر ہی اس کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ اسما اٹھ جاؤ، شہریار راستے میں تمہیں چھوڑ دے گا۔ ہیں؟ وہ چونکی تھی مومانی کی اس بات سے اسے تھوڑا بھی اندازہ نہیں تھا کہ شہریار ابھی تک یہیں رکا ہوا ہے، مگر مومانی ماموں اس کی آواز میں بے بسی تھی جو لاؤنج میں آتے شہریار نے پوری شدت سے محسوس کی۔ مومانی نے دھیان دیا ہو یا نہ دیا ہو، اب شہریار جا ہی رہا ہے تو تم بھی ساتھ چلی جاؤ۔ تمہارے ماموں ویسے ہی صبح سے بھاگ دوڑ کی وجہ سے کافی تھک چکے ہیں۔ اس نے بھی مومانی کی بات میں سر استحضار میں ہلا دیا کہ ان کی بات کی 100% سچ تھی۔ چلیں اسما۔ یہ پہلے دو الفاظ تھے جو شہریار نے امریکہ سے آنے کے بعد اب اس کے لیے منہ سے نکالے تھے۔ جب سے وہ آیا تھا بس خاموش ہی تھا، اور کبھی راستے میں کسی کے گھر دعا سلام کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتے ہوئے ایک اکلوتی مسکراہٹ کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ اس کے اسما کہنے پر اسما کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بے اختیار اس کی آواز کانوں میں گونجی تھی۔ اف، کیا ہو گیا ہے تمہیں اسما؟ گہری سانسیں لو اور جواب دینے کی ضرورت نہیں، بس سر ہاں میں ہلا دو۔ اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے موصوف کو۔ وہ خود ہی دل میں مخاطب اس کی طرف ایک نظر دیکھتی سر ہاں میں ہلاتی باہر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ گلی میں آتے ہی سر پر ہاتھ مارتی اچھلی تھی۔ اسے شہریار کو دیکھ کر اب یاد آ رہا تھا مریم نے روزے میں ہی اسے ٹافی کھلا دی تھی۔ اس وقت نہ اسما کو پتہ چلا اور نہ ہی مریم کو، مگر اب یاد کرتی اچھلی تھی۔ شہریار جو اس کے پیچھے آ رہا تھا اس کی حرکت پر ٹھہر کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب اس کے پاس آ کر اس کے چہرے کا بغور مشاہدہ کرنے لگا جو گلی میں زیرو بلب کی روشنی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ نہیں، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس روزے میں کچھ کھا لیا تھا جو اب اچانک یاد آ گیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا ریئیکٹ کیا کروں۔ اسما ہکلائی تھی اس اب کیا کہے کہ اس کی دی ہوئی ٹافی آج روزے میں ہی کھا چکی تھی۔ یہ ان دونوں کی پہلی لمبی گفتگو کا آغاز تھا۔ شہریار نے بغور اس کی فکرمندی پریشانی سے لبریز آنکھوں میں جھانکا۔ کوئی بات نہیں، اگر بھولے سے روزے میں کچھ کھا لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسی انجانی میں بھول ہوئی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسما نے اب بغور شہریار کو دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملیں، ایک میں پریشانی تھی تو دوسری میں الفت۔ وہ فوراً نظریں پھیر گئی۔ اب دونوں آہستہ آہستہ ساتھ چلنے لگے۔ دونوں میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اسما، ایک بات کہوں؟ شہریار نے اسما کو ایسے نارمل انداز میں مخاطب کیا جیسے ان کی بہت گہری دوستی ہو آپس میں۔ اسما کو حیرانی ہوئی تھی، مگر اس بار اس نے نظریں پھیرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ شہریار کے چہرے کی طرف دیکھنے کا مطلب تھا اس کی آنکھوں میں دیکھنا، اور وہ اس کے سامنے جو بے مول اور کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاں میں ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ شہریار نے اس کے سر ہلانے پر ایک گہری سانس لی۔ مجھے یہاں ایک لڑکی سے محبت ہے۔ اب کی بار اسما کو کرنٹ لگا تھا اس کی ٹانگوں پر جیسے بریک، اور بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مگر میں نہیں جانتا اسے بھی مجھ سے محبت ہے یا نہیں۔ اسما کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بے اختیار اس کے لب کانپے تھے اور دل کا اس کا گریباں پکڑ لیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شہریار؟ تمہیں کسی اور سے محبت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میری ہر سانس نے تمہاری راہ دیکھی، میری ہر دھڑکن نے صرف تمہارا ہی نام چپکا ہے۔ تم کسی اور سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ یکدم اس نے خود پر قابو پایا تھا، نظریں چرائیں تھیں اور نارمل سے انداز میں دوبارہ سے چلنے لگی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کا ساتھ دینے لگا۔ لیکن آپ کی بات تو ہراس کے ساتھ پکی ہونے جا رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اور اگر وہ لڑکی بھی نہ مانی جس سے آپ کو محبت ہے، پھر کیا؟ وہ چلتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑتی بے چینی سی خود کو نارمل رکھتے بولی، مگر ساتھ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ جیسے معاف ہونے لگا تھا۔ اس کے سوال پر شہریار کی آنکھوں کی چمک باندھ پڑ گئی تھی، چہرے پر ایک سایہ سا دوڑا تھا۔ نہیں، اگر اسے مجھ سے محبت نہ بھی ہوئی تو میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اسما کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔
اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی پڑنے لگی۔ بہت ہمت کر کے کچھ الفاظ زبان سے ادا کیے۔ آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ دوسری گلی میں آ چکے تھے۔ اسما یکدم رکی تھی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نظریں اب بھی ملی تھیں مگر اس بار اسما نے نگاہیں نہیں پھیریں، اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کی ٹانگوں سے جان نکل جائے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے پراعتمادی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شہریار بھی اس کی اس دلیری پر تھم سا گیا تھا۔ کچھ لمحے تک دونوں ہی بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اسما کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس سے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا کہ شہریار بول رہا تھا۔ اس نے شاہد زندگی میں پہلی بار شہریار کے ہلتے لبوں کو غور سے دیکھا۔ کیوں کہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ تمہارے بہت قریب ہے، تم اسے ایسے جانتی ہو جیسے وہ تم ہی ہو۔ وہ اظہار کر چکا تھا مگر اسما کا دل معاف ہو چکا تھا اور اس میں ایک ہی نام تھا، مریم۔ اسے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور دوبارہ سے آگے قدم بڑھا دیے، مگر اس بار قدموں میں تیزی تھی۔ وہ اس وقت جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آخر منزل آ ہی گئی۔ وہ رکی تھی، دروازے کی طرف بڑھتے قدم مڑی۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد، وہ فٹ سے بولا تھا۔ اسما کے دل کو کچھ ہوا۔ کیسی مدد؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا نا۔ یہ جگہ ایسی ہے اور نہ ہی وقت بتانے کے لائق۔ تم میرے گھر آ جانا، پھر تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ ٹرانس میں کیفیت میں سر ہاں میں ہلاتی مڑ گئی۔ لاؤنج میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس کے ماں باپ سو چکے تھے۔ بڑے سائز کا پنکھا لگا ہوا تھا جس کی تار اسما کے کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ لوڈ شیڈنگ کا کافی مسئلہ تھا اور اسما لاؤنج میں کم ہی سوتی تھی، اس لیے اس کے ابا نے بیٹری سے چلنے والا پنکھا خاص اس کے لیے شہر سے لا کر لگایا تھا۔ جبکہ لوڈ شیڈنگ ہوتی وہ بیٹری والا پنکھا چلا لیتی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ لائٹ تھی۔ اس کے کمرے کا بلب آن کرتے ہی کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند کر دیا کہ روشنی باہر سوئے ہوئے اماں ابا کی طرف جا کر ان کی نیند خراب نہ کرے۔ حنین جب سے گھر آیا تھا جلے پیر کا بلا بنا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اسے اماں سے خالہ کی بیٹی کا کہا تھا اور اس کی اماں کو اسما کی جگہ مریم کی غلط فہمی ہو گئی کیونکہ اس نے اپنی ماں کے سامنے صاف لفظوں میں کبھی اسما کا نام نہیں لیا اور اوپر سے سب سے زیادہ مریم کا ہی ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ حنین کی امی کی بھی مریم سے بہت بنتی تھی اور وہ شروع سے ہی مریم کو پسند کرتی تھیں۔ جب حنین نے چھپے لفظوں میں اسما کے لیے بات کی تو ان کو مریم کا ہی خیال آیا اور انجانے میں ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی جبکہ بات اب خاندان میں بھی پھیل چکی تھی کہ حنین اور مریم کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور وہ اماں سے اسما کے لیے بات کر کے کچھ غلط نہ کر بیٹھتا کہ جس کی وجہ سے اس کے پورے خاندان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم کے گھر جاتے ہی اس کی بہن ماہم نے اس کے منہ پر زبردستی لڈو ٹھوس دیا اور اس کا اور حنین کا رشتہ طے ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ وہ بس بے یقینی سی سب کی حیرانگی سے طے ہوتا دیکھتی رہی۔ سب خوش تھے سوائے مریم کے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا دکھی۔ اسے اس وقت کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے بس بار بار یہ خبر سنتے ہی حنین کا بے اختیار اٹھ کر سب کے درمیان سے نکل جانا یاد آ رہا تھا۔ اس وقت اس کا مکمل طور پر رنگ اڑ چکا تھا۔ جو کسی نے غور کیا ہو یا نہیں مگر مریم نے دل میں محسوس کیا تھا۔ رات گزر رہی تھی اور رمضان کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد چاند دیکھنے پر ہی عید ہو جانی تھی۔ سحری کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ اسما کی اماں نیند پوری کر کے تراویحوں میں مشغول تھیں اور ابا وہ بھی بس سحری میں اٹھنے ہی والے تھے۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک بے چینی دل میں گھر کر گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد اگر شہریار سے کھل کر بات ہوئی بھی تھی تو کس طرح، جب اسے کسی اور لڑکی سے محبت تھی اور کیونکہ وہ لڑکی اس کی دوست تھی اس لیے اس سے مدد چاہتا تھا۔ پورا رمضان اسے عشاء کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھتی تھی۔ آج مومانی کے گھر نماز تو ادا کر لی مگر تراویح نہیں پڑھی تھیں۔ ہر ممکن طریقے سے بھی وہ خود کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔
اچانک کچھ یاد آنے پر جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور اماں کا رکھا ہوا گفٹ پیک باہر نکال کر بیڈ پر آ کر واپس بیٹھ گئی۔ ایک گہرا سانس لیا اور گفٹ کو کھولنے لگی۔ اس کے اندر ایک ہارٹ شیپ کی گولڈن کلر کی ڈبیا تھی جس پر ایک چھوٹا سا لاکٹ اور اس کے ساتھ ہی چابیاں بھی لٹکی ہوئی تھیں۔ اسے چابیوں کو گھمایا تو یکدم ہی اسے لاک کھلا اور ڈبیا بخوبی اچانک سے کھلی۔ اس کے اندر سے یکدم ایک چھوٹا سا بلیک پینٹ کوٹ اور لال ٹائی پہنے گڈا نمودار ہوا جس کے ہاتھ آگے کی طرف کھلے ہوئے تھے اور اوپر ایک پینڈنٹ رکھا تھا، اور گڈا مسکراتے ہوئے فار یو دہراتا جا رہا تھا۔ اسما نے نرمی سے گڈے کے ہاتھ سے لپٹا پینڈنٹ نکالا۔ وہ گولڈ چین میں لپٹا ہارٹ شیپ کا تھا جس کے اوپر 2 لفظ می امور لکھا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس پینڈنٹ کو دیکھنے لگی۔ پینڈنٹ ہاتھ میں پکڑے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف ہو چکی تھیں۔ اردو ناولز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔